اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کو ایسا نسخہ بتانے جا رہے ہیں کہ جو انتہائی مجرب، انتہائی مؤثر ہے آپ کے حافظہ کو قوی کرنے کے لیے۔ یہ نسخہ میرا نہیں ہے، یہ نسخہ نبوی نسخہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتلایا ہوا نسخہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات یہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، کہ میرے نبی کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ تو جو اپنے نبی کی بات پر یقین رکھ کر، اس پر کبھی یقین رکھ کر، پختہ یقین رکھ کر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مراد کو پورا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور اس کی جو ہے حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اپنے نبی کی بات پر، اللہ کی بات پر کبھی یقین ہونا چاہیے، منوہن اس پر عمل ہونا چاہیے، کبھی یقین کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ، اس میں تذبذب کا شکار نہیں ہونا چاہیے، ڈماڈول نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تذبذب کا شکار ہونا یہ منافقوں کا کام ہے۔ مسلمان اپنے نبی کی بات پر یا اپنے اللہ کی بات پر تذبذب کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ پختہ یقین کے ساتھ منہن عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ساری امت مسلموں کو اس تذبذب کے شکار سے محفوظ فرمائے۔ تذبذب بہت بڑی جو ہے بیماری ہے، یہ منافقوں والی بیماری ہے، جس کو قرآن نے کہا مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ تو لہٰذا چلتے ہیں نسخے کی طرف جو نبوی نسخہ ہے اور ہمارے حافظہ کو قوی کرے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف فرما ہوئے، اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ میرا حافظہ بڑا کمزور ہے، کمزور حافظے کا مالک ہوں، جو چیز بھی یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، میرے ذہن سے نکل جاتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی، کیا میں تمہیں ایسی ترکیب نہ بتاؤں جو تمہیں بھی نفع دے اور جس کو تو بتائے اس کو بھی نفع دے؟ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کہنے پر فرمایا کہ اے علی، جب جمعے کی رات آئے، شب جمعہ آئے، تو ہو سکے تو آخری رات میں، آخری پہر میں اٹھ جائیں، کیونکہ اس پہر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور دعاؤں کے قبول ہونے کی کبھی امید ہوتی ہے، کبھی طور پر یہاں دعائیں خصوصی طور پر قبول ہوتی ہیں، کیونکہ اسی پہر کے اندر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی اسی پہر کے متعلق فرمایا تھا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں آپ کے اپنے بیٹوں کو کہا کہ آپ کے لیے میں اللہ سے مغفرت طلب کروں گا۔ تو یہ علماء فرماتے ہیں کہ شب جمعے کے آخری پہر کے متعلق فرمایا تھا۔ اگر نہ ہو سکے، مشکل ہو آخری پہر میں اٹھنا، تو درمیانی حصے میں اٹھ جائیے۔ اگر یہ بھی مشکل ہو تو شروع ہی رات میں اٹھ کر 4 رکعت نماز نفل ایسا پڑھیں، ایسے طریقے سے پڑھیں کہ پہلی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، اور دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ دخان پڑھیں، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الف لام میم سجدہ پڑھیں، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ تبارک الذی سورہ ملک پڑھیں۔ تو اس کے بعد سورہ ملک پڑھنے، اس کے نماز کے پڑھنے کے بعد، نفل کے پورا کرنے کے بعد اب آپ نے جو ہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے اور مجھ پر درود پڑھنا ہے، درود و سلام بھیجنا ہے، اس کے بعد یہ دعا مانگنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ آپ کے حافظہ کو کبھی فرما دیں گے، آپ کا حافظہ ہمیشہ کبھی رہے گا، کبھی ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ عمل 3 جمعے یا 5 یا 7 جمعے کرو، اور میں اس ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کسی مومن کی دعا کو رد نہیں فرمائے گا، ہر مومن کی دعا کو اللہ قبول فرمائیں گے۔ تو کبھی یقین کے ساتھ یہ دعا کی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے 4 یا 5 جمعے گزرے تھے
یا 7 جمعے گزرے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی حاضر خدمت ہوئے، فرمایا یا رسول اللہ پہلے میں 3 آیتیں یا 4 آیتیں یاد کرتا اور مجھے وہ بھول جاتی، اور میں کوئی حدیث سنتا یا پڑھتا یاد کرتا تو جب میں اس کو دوسروں کے آگے بیان کرتا تو بھول جاتا، مجھے یاد نہیں رہتی۔ اب الحمدللہ میں اس عمل کے بعد 40 آیتیں یاد کر لیتا ہوں، ایسی ازبر یاد کرتا ہوں کہ جیسے قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی حدیث یاد کرتا ہوں یا سنتا ہوں تو جب میں دوسروں کے آگے بیان کرتا ہوں تو ایک لفظ بھی نہیں بھولتا، ایک لفظ بھی نہیں بھولتا۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ دوا کہاں ہے، یہ کون سی دوا ہے؟ تو یہ آپ کو میں آسان تر طریقہ بتا رہا ہوں، بہت ساری کتابوں کے اندر ہے، لیکن آسان طریقہ آج جس کو ہر آدمی آسانی سے لے سکتا ہے وہ حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب فضائل اعمال اٹھا لے اور فضائل اعمال کے صفحہ 181 کو کھولے، فضائل قرآن نکالے، اس میں سے صفحہ 181 کو کھولے، صفحہ 181 سے 183 پر پوری ڈیٹیل کے ساتھ اس بات کو بھی لکھا ہوا ہے، اس دوا مبارک کو بھی لکھا ہوا ہے۔ اور اس کو فضائل اعمال کے اندر ہر مسجد میں ہوتی ہے، فضائل اعمال اٹھا کر اس میں سے فضائل قرآن نکالیں، فضائل قرآن کا صفحہ 181 نکالیں، 181 سے لے کر 183 تک پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو یہ بات مل جائے گی۔ اسی طرح سورہ دخان، یہ جو قرآن کے حافظ ہیں، قرآن کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ان کو تو یہ ساری چیزیں پتہ ہے کہ وہ صورتیں کہاں پر ہیں، لیکن جو حافظ نہیں ہے، ان کے لیے آسانی کے لیے بتا دیتا ہوں کہ سورہ یاسین یہ 22ویں پارے کے آخر میں شروع ہوتی ہے، آخر سے شروع ہوتی ہے، 22ویں پارے کے آخری پیج سے شروع ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سورہ دخان جو ہے یہ 25ویں پارے کے آخری صورت سے پہلی صورت آتی ہے، 25ویں پارے کی آخری صورت سے پہلی صورت آتی ہے۔ اور اسی طرح سورہ جاسیہ سے پہلے آتی ہے۔ اسی طرح جو ہے جو سورہ الف لام میم سجدہ ہے یہ 21ویں پارے کے نصف کے بعد، سورہ لقمان کے بعد اور سورہ احزاب کے درمیان میں آتی ہے۔ اور سورہ تبارک الذی یہ 29ویں پارے کے شروع ہوتی ہے، اسی سے 29واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جو بھی عمل کرے اللہ اس کی مراد کو پورا فرمائے۔